اللہ اللہ یا اللہ اللہ حق اللہ یا اللہ حق اللہ اللہ یا اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کتنا خوبصورت نام ہے، اس کے نام کے آتے ہی چہرے پر ایک خوبصورت سا تبسم آ جاتا ہے، مسکراہٹ جو کہ دلوں کو چھو جاتی ہے۔ اس کے خیال سے آتا ہے واو، ہم روزہ رکھیں گے، سحری پہ اٹھیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور مسجد کا رخ کریں گے۔ مسجدوں کی رونقیں دوبالا کرنے کے لیے آتا ہے ہمارا پیارا رمضان۔ اتنے چھوٹے ٹائم کے لیے آتا ہے کہ سارا سال اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ 30 دن لگتا ہے ایسے گزر گئے، لمحہ بھر میں چلے گئے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ جیسے ریت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، رمضان بھی اسی طرح ہمارے ہاتھ سے آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے اور ہمارے دل میں اپنی ایک خوبصورت یاد رکھ کے چلا جاتا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، کیا اگلے سال میں اس دنیا میں اگر موجود ہوا تو کیا میں اس قابل ہوں گا کہ میں رمضان کو انجوائے کر سکوں، روزے رکھ سکوں، تیری عبادت کر سکوں، تجھے بلاؤں، تجھے پکاروں، تجھے رو رو کے اپنے دل کا حال سناؤں، کیا میں ایسا کر سکوں گا؟ یہ بات کرتے ہی میرا اپنا دل بھی ایسے ذرا پسیج سا گیا کہ واقعی کتنا حسین وقت ہوتا ہے یہ رمضان کا پیارا مہینہ، جس میں ہم اپنے اللہ پاک کے نزدیک ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم کچھ ایسا کام کر جائیں کہ بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک بہت خوبصورت خواہش ہے، ایک ایسی خواہش جو ہمارے دلوں کو آباد رکھتی ہے، اور یہ 30 دن پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے ہی ہمارے 30 دن مکمل ہوتے ہیں تو ہم پھر سے وہی عجیب و غریب سی اپنی یہ شکل لے کے وہی عام سا، بونگا سا، گھٹیا سا انسان بن جاتے ہیں، جو 30 دن ایسے سامنے آتا ہے کہ اوئے ہوئے دنیا دہل جائے کہ اتنا نیک، اتنا پارسا، کیا بات ہے اس کی تو ہر بات کے اوپر دل چاہتا ہے ہم پھول نچھاور کر دیں۔ لو جی، 30 دن کے بعد ذرا آپ دیکھا کریں وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ پہلے تھا، یعنی کہ وہ کوئی بھی اپنی ایسی عادت کو بدلتا نہیں ہے جو 30 دن پہلے اس کے ساتھ تھی، یعنی کہ رمضان سے پہلے۔ تو ہماری عادتیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم جب چاہیں اللہ پاک کی مہربانی سے اس کو بدل سکتے ہیں، اور کیونکہ ہم ایک کمزور اور ناشکر انسان ہیں تو ہم اپنی کوئی بھی بری عادت کو بدلنا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں تو روز ہی دیکھتی ہوں کہ 30 دن لوگ اتنا بنتے سنورتے ہیں، خاص طور پہ ٹی وی چینلز پہ، کہ اوئے ہوئے ہو جاتی ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے کہ ایسی ایکٹریسز اور ایسے ایکٹرز جو سارا سال ہم کو اپنی خوبصورت ایکٹنگ سے، اپنے زبردست سٹیپس سے، اور کیا ہی باتیں ہیں ان کی، جسے کہتے ہیں جگتوں سے، ہم ان کی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں، وہی ہمارے سامنے بیٹھ کے سروں پہ دوپٹے اوڑھ کے اوئے ہوئے کر کے ہاتھوں کو اتنا چوڑا کر کے دعا مانگتے ہیں کہ دل کو لگتا ہے اوہ، کیا یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ 30 دن کے بعد ایسے ہی ہو جائیں گے کہ ابھی ہو گئے ہیں؟ اس دل اور اس عجیب و غریب مخمصے میں ہم ان کی باتوں سے امپریس نہیں ہوتے، ہمیں ان کی باتیں دل پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ ہم کو یہ لگتا ہے، بلکہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایکٹنگ جو یہ ٹی وی اسٹیشنز پر آ کر رہے ہیں، یہ 30 دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ 30 دن کے لیے جو انہوں نے سروں پہ پنے لگا کے دوپٹے پہنے ہیں کہ 30 دن کے بعد ایسے آ جائیں گے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے، میں تو ویسی رہتی ہوں جیسے پورا سال۔ جب میرے اللہ پاک کی مہربانیاں ہوں کسی کے اوپر تو جم پردہ کریں، سروں کو ڈھکیں، لیکن پلیز ایکٹنگ نہ کریں کہ رمضان کے آتے ہی آپ کی پنیں کالی کالی جو نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹی وی کے اوپر، ہم دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ مت کیجیے، وہی رہیے جو آپ ہیں۔ لوگ آپ کو اس کردار میں، کیونکہ یہ آپ کردار ادا کرتے ہیں، یہ آپ نہیں ہیں، تو اس کردار میں بہت سے لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ہی کوئی بیچارہ مولوی کبھی غلطی سے کھڑا ہو کے بھنگڑا ڈال دیتا ہے یا داڑھی سمیت ناچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی میمز اور اس کی وائرل ہو جاتی ہے ویڈیو، 4 دنوں کے اندر وہ مولوی پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، لیکن ایک نیگیٹو طریقے سے۔ اس کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے ہیں مولوی کو کیا ہوا ہے، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، کتنا گھٹیا آدمی ہے، داڑھی کی عزت نہیں کرتا، داڑھی رکھ کے ناچ رہا ہے، یار بھنگڑا ڈال رہا ہے، کہیں گے ویسے یار ناچتا بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ہے مولوی، کتنا گھٹیا مولوی ہے۔ اچھا واو، مولوی کی تو آپ نے اس کی عزت ہاتھ میں پکڑا دی، تو ان ایکٹرز کے بارے میں اور پرفارمرز کے بارے میں اور ڈانسرز کے بارے میں کیا خیال ہے جو 30 دن ہمارا دل لبھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان کا ہنسی ہنسی پروگرام دیکھ کر یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہیلو ڈارلنگ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی فنی،
ہمیں فول نہ بناؤ, ہم پاگل نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے کہ پیسے لے کر تم یہ کام کر رہے ہو یا پیسے دے کر کام کر رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے 30 دن, اور کیا لیوش افطاریاں ہوتی ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے. کھجور پیش کرنی ہے نا, میں آپ کو کھجور دوں گی تو ایسے پڑھاؤں گی, یہ لو بھائی کھجور کھا لو. اب ٹی وی پہ کھجور دی جا رہی ہے, یہ کھجور ہے, یہ پلیٹ ہے جس میں کھجور ہے, اور کھجور تو اٹھا لو. پلکیں بھی جھکتی ہیں, جو آئی لیشز لگائی ہوتی ہیں وہ جھک کر ہم کہتے ہیں کھجور, کھجور ہی نہیں اٹھ رہی. اور روزے میں تو لوگ جلدی جلدی پکوڑے, چاٹ, روح افزا, ریڈ شربت, واٹ ایور جو بھی وہ پیئیں وہ پیتے ہیں, لیکن ایکٹنگ نہیں ہوتی. گھنٹے میں گلاس, وہ نہیں جائے گا, وہ پیاس لگی ہوئی ہے, بسم اللہ, دعا پڑھو اور روزہ کھول لو. تو وہ دیکھ کر بڑی ہنسی آتی ہے, لگتا ہے ہم کوئی کامک پلے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جناب والی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو آئے ہیں انہوں نے ایسے کر کے کھڑی ہیں, السلام علیکم, میں نے آج ہی یہ حدیث پڑھی تو سوچا اپنے دل کی بات آپ سے ضرور شیئر کروں. آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اس خوبصورت موسم میں, موسم ہی لگا مجھے, خوبصورت موسم میں اپنے ساتھ جڑے رہنے کا, دوسروں کا خیال رکھیے, اور دیکھیے اپنی دعاؤں میں مجھے بالکل نہ بھولیے گا. شکریہ. لو جی, اینی وڈی ایکٹنگ, کم آن یار. رمضان کا نام آتے ہی دل پہ تو ایسے پھول چڑھتے ہیں, پھول جڑیاں. آئی لو پھول جڑیاں. کیا آپ نے کبھی پھول جڑیاں لگائی ہیں؟ بھائی چیک کریں آپ کو آس پاس کہاں سے ملتی ہیں, اندھیرے میں کھڑے ہو کے اس کو آگ لگائیں اور انجوائے کریں, روشنیاں روشنیاں. ایسا ہے رمضان میرے دل کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ بس میری اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. واو, ویسے تو ماشاءاللہ نظر بد دور, اللہ پاک تو ہم سب کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, ہم سب کے ساتھ. مزہ تو تب ہے کہ ہم کو پتا ہو کہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو ایکسکیوز می, ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو. واقعی کام کریں, صرف 30 دن تک محدود نہیں, اس سے آگے جا کر بھی بڑھتے چلے جائیں اور اپنے رب کو راضی کرتے چلے جائیں. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, بلکہ کیا ہے, کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ مسٹ ہوتی ہے. بے شک اللہ پاک کی مہربانی سے بہت سے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا راشن پہنچاتے ہیں. آسم, یہ ایک بہت خوبصورت عمل ہے جو کہ بالکل ہونا چاہیے. مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہ عمل سارا سال جاری رہے, ہم سارا سال اپنے رب کی مہربانیوں سے دوسروں کے کام آ سکیں. صرف کھانے پینے کی محدود لمٹ تک نہیں, بلکہ یہاں تک کہ ہم ان کو تعلیم دے سکیں, ان کے بچوں کو اور ان کو ایجوکیٹ کر کے اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنا کام کر کے کمائیں, نہ کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر ایک فقیر کی طرح زندگی گزاریں. اور میرے نزدیک فقیر ایک بہت بڑا رتبہ ہے جس کو حاصل کرنا ہر انسان کا کام نہیں. فقیر کی کیا بات ہے, کیا آپ نے کبھی سوچا فقیر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم تو اپنے اللہ پاک کے فقیر ہیں, اور فقیر کے رتبے تک پہنچنا عام انسان کا کام نہیں. تو یہ فقیروں کی عادت چھوڑ کر ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تعلیم سے آشنا کریں, پڑھ لکھ کر وہ اپنا کام کریں اور اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں. یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ میرا کیونکہ ایک اسکول ہے تو میں اس میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی تعلیم دی جا سکے جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کرتے. تو میں اپنے دوست احباب جن کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے, میں اس بات میں ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتی ہوں, why don't you sponsor a child? You know, you can educate a child and with time he would be able to earn his own living. اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ تو وہ چند پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی بچے کو پڑھا سکیں. ہاں, یہ بھلا کب ممکن ہوگا جناب والی سادیہ وائن پہنے پھٹے پرانے کپڑے, ہیں جی, رو رو کے اپنے آنسو دکھائے آپ سب کو کہ میرا دل بہت زیادہ نرم ہے, کسی کو بھی دکھی دیکھ کر روتا ہے, میں چاہتی ہوں میرے ملک کے لوگ پڑھ لکھ جائیں. اچھا تو پھر میں کرتی کیا ہوں؟ اگر میرے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے, مجھے پتہ کب ملیں گے پیسے, میں نے پہنی کالی چادر اور ایسے کیا اور رو رو کے اپنے گالوں پہ لکیریں ڈالنی کہ میں رو رو کے پاگل ہو گئی ہوں اپنی دنیا کے بچوں کے لیے, میں نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جب میں اپنی ذات کی اور اپنی ہر چیز کی غربت دکھاؤں گی, تصویریں لے لے کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے, یہ بیچارہ جھونپڑی میں تھا, دیکھیں روٹی کھا رہا ہے, میں اس کو نوالا دے رہی ہوں, دیکھیں میں گندے مندے بچوں کے ساتھ جپھی ڈال کے کھڑی ہوئی ہوں, اوہ ہیلپ می پیپل ہیلپ. ایسے دل نکلتا ہے مسلمانوں کا, ریچھ جاتے ہیں وہ اس ایکٹنگ پر جس میں ہمارے لوگ ماہر ہیں, ماشاءاللہ سے ماہر ہیں, ڈگریاں لی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ایکٹنگ کی بھی ڈگری ہمارے ملک میں بہت ہی کامن ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمیں بہت سکھا دیا ہے ایکٹنگ, which is the most important thing nowadays. اچھا,
اب رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ تو لینا ہے، لیکن صرف رمضان میں کیوں؟ کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے صرف 30 دن مجھے یاد کرنا ہے، صرف 30 دن قرآن پاک کی روز تلاوت کرنی ہے؟ یاد رکھنا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، خبردار جو آگے پیچھے کبھی یہ حرکت کی، اور بس خیرات بھی تم نے صرف روزوں میں دینی ہے، روٹی بھی صرف تب کھلانی ہے جب روزے چل رہے ہیں، اس کے بعد چلو بھائی گیٹ لاسٹ۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک نیک انسان، ایک اچھا مسلمان ہر حال میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہر سال وہ یہ پورے سال یہ کام کرے گا جس سے وہ لوگوں کے کام آ سکے۔ رمضان سب بادشاہ ہے، رمضان ہمارے 11 مہینوں کا حسین و جمیل بادشاہ ہے۔ میرے تصور میں وہ ایک اتنا حسین بادشاہ ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ دل سے نا ایسے آنسو بھری آواز نکلتی ہے کہ اے میرے رمضان، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا، مجھے بھی اپنے جیسا حسین بنانا جس کے لیے لوگ یاد کریں گے۔ 11 مہینے کے بعد آئے گا۔ رمضان میں کتنی دیر رہ گئی ہے؟ رمضان کب آئے گا؟ کیا بات ہے اس نام کی کہ واہ، اس کے ساتھ تو صرف خوشیاں اور محبتیں اور انتظار جڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے وہ ہے انسانیت کی۔ ہم نے ان 30 دنوں میں فٹنس چیلنج کو لے کے نہیں چلنا کہ یار میرا وزن 20 پاؤنڈ بڑھ گیا، وہ روزے آ گئے، نو وریز، میں اس وقت ایک پکوڑا کھاؤں گا، رات کو آدھی پھلکی کھاؤں گا، مجھے تم بڑی مہربانی مجھے دہی بھلے نہ کھلانا، they are so fattening, I have to reduce myself. Come on, come on. Ramadan is not here to make you fit like this. Ramadan is here to give you a fitness challenge of your soul, spirit and of course body also. But اس کو پریفرنس میں نہ رکھیں، جم کھانے کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، لیکن یہ 30 دن نہیں کہ اس 30 دن میں آپ نے دماغ میں یہ ٹھان لی ہے کہ اس 30 دن میں میں نے اپنے آپ کو 30 پاؤنڈ کم کرنے ہیں۔ لو جی، سعدیہ وائن کے تو 30 منٹ نہیں، پاؤنڈ کا آدھا انچ کم نہیں ہونا رمضان میں۔ وہ کچھ نہیں بھی کھائے گی تب بھی وہ ایسے رہے گی، بھلا کیوں؟ I love myself. I am happy for what I am. I am happy that I will be learning new things in this 30 days. اور یہ میرے لیے 30 دن اپنے رب سے محبت کے اور آپ سب تک بات کر کے مسکرا کر پہنچانے کا وقت ہے۔ جیسے کیا کہوں آپ سے، رمضان ایک ایسا ٹائم ہے جس کے بیچ میں آپ کو ایک دوسرے سے بہت پیار سے رہنا چاہیے۔ شفقت، مہربانی، صلہ رحمی، خوبصورتی، تناؤ نہ رکھیں، ٹینشن کو دور بھگائیں، خود ہی بھاگ جائے گی اللہ پاک کے نام سے۔ ڈر کے بھاگ جائے گا آپ کا ڈپریشن نہیں رہے گا جب آپ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بہت خوبصورت اختتام کے اوپر یہ سناؤں گی، اور یہ میں پڑھ کے آپ کو اس لیے سناؤں گی کیونکہ یہ قدسی ہے، حدیث قدسی، کوئی غلطی نہ ہو سکے، اس لیے میں دیکھوں گی اور آپ کو سناؤں گی۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھ کو اپنے مالک کی چاہت کو اپنی چاہت بنانے کی انسانیت سوز محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیں کسی طریقے سے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، اور جب تک زندگی ہے، رمضان ہو یا نہ ہو، ہم اپنے رب کی محبت میں گم رہیں اور اس کی مخلوق کے کام آئیں، محبتوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Yusuf Badat, your brother in Islam, the Imam here at the Islamic Foundation of Toronto. And I am very happy that we are in the blessed month of Ramadan. I know this is a challenging Ramadan, unlike many other Ramadans that we have experienced. But as I have been saying, that Ramadan is not dependent on a congregation. Ramadan is dependent on our spirituality. So with the limitations and the restrictions, we need to continue worshiping Allah, fasting,
and doing iftars with our families, making dua together, standing in prayer in our own homes, and earning the blessings of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our fasting and our acts of worship. As you know, the Islamic Foundation of Toronto is one of the oldest organizations in the Greater Toronto area, and Islamic Foundation has been serving the various needs of the community, the religious, the spiritual, and the community needs. And some of you are aware about these needs that are being fulfilled through the Islamic Foundation of Toronto. We have a full-time school that is registered with the Ministry of Ontario. We have a full-time Hifz program. We have evening madrasa. We have Sunday madrasa, Sunday school, as well as these are educational programs. Then we have the regular worship that takes place at the masjid, where we have congregational daily prayers. Hundreds attend. Then the Jummah services are attended by thousands in the community, as well as Eid prayer, Janazah funeral services, and various other needs of nikah services and learning and teaching. Then we also take care of various outreach and relief programs. So when it comes to the relief programs, we have a zakat system in place where zakat is distributed primarily to brothers and sisters in our communities here in Canada, in Toronto, who are in need, who are unable to pay their rent, who are unable to get their food, etc., because of their difficult circumstances. So your zakat is channeled through the foundation and given to these various needy individuals. We are also connected with various shelters in the community, and these shelters are given food for the youth that are in the shelters or those who don't have a place to live. Similarly, we have the hot soup kitchen, where again the poor in the community, and many of these people are non-Muslims who are attending the masjid every Saturday to get a fresh hot served meal. So all of this is taking place at the foundation, your masjid, known as the Islamic Foundation of Toronto and the Nugget Masjid. Then we have outreach where we do interfaith, where we liaise with the government on different aspects, and we also have various programs with churches, with synagogues, with temples, etc. And all of this is possible with your support and your contributions. Yes, there are some alternations in these programs because of COVID-19. We're not congregating, but these events are still taking place online and through the various volunteers who are working with the social isolation laws in place and abiding by them to ensure that these services continue. So my appeal on behalf of the Islamic Foundation of Toronto to each and every one of you is to support the Islamic Foundation of Toronto. Your generosity in this blessed month will be a means for your own rewards and blessings, and at the same time will be a means to bring these services in a way that is professional and persistent, and all the needs of the masjid are to be maintained. In this particular situation of COVID-19, we don't have the congregations where they would be donating on the Friday, or they would be contributing on the Eid prayers and at various functions and on a daily basis at their attendance here. So it is important that we continue to maintain the masjid online with your contributions. Visit IslamicFoundationofToronto.ca, IslamicFoundation.ca, and give your contributions in any large or small amounts. This is the blessed month of Ramadan, and you've probably heard the hadith where the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, his generosity is being described by the Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. And they say that أَجْوَدُ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ, that the Prophet ﷺ was very generous, and the most generous he was in the month of Ramadan. كَالرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ, it was like a very speedy, energetic wind that the Prophet ﷺ gave everything, or whatever he had, whatever he could, for the needs of the poor, for the needs of the services of Allah subhanahu wa ta'ala's deen, and he encouraged others to do the same. Al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla. Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tells us
that the giving hand is far better than the receiving hand. So contribute, and we are making an appeal to each and every one of you that you at least, if you cannot give large amounts, at least give $1 a day. Be part of this campaign for $1 a day for the masjid. As we've been saying, that we can't even purchase a tea or a coffee or a donut with $1. So this is a small amount, but in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, it's huge. It is multiplied. Allah says in the Holy Quran, you give one and I multiply it minimum by 10. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. So we give $1, Allah subhanahu wa ta'ala will give us $10 back. It's a promise from Allah subhanahu wa ta'ala. It's not me promising, it's not anyone promising, it's Allah promising in the Quran. And then, depending on the sacrifice and the struggle that we go through to donate, Allah says, وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ, that He multiplies it 700-fold, and then even more beyond based on our sacrifice and our struggle. So indeed, we should all make a commitment towards this $1 a day campaign and enroll in that. Visit islamicfoundation.ca and contribute $365, and you will be put onto the program for $1 a day. And this way, you will be part of maintaining the masjid every single day. I've mentioned before as well, and I repeat this hadith that the Prophet ﷺ said in an authentic narration, every single day, 2 angels come down and they make dua. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Oh Allah, whoever gives in your name, oh Allah, give them manifold. Take care of their needs. Take care of them. Give them blessed returns. So this is not a human being making a dua. This is angels making a dua. And as we know, angels are sinless and they are very close to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is an opportunity. The month of Ramadan, it comes and it goes. But if we maximize the month by fasting properly, by worshipping Allah subhanahu wa ta'ala properly, and also giving generously, then we will have benefited the month of Ramadan to the maximum. One donation in the month of Ramadan is far better than many donations outside the month of Ramadan. So an earnest appeal, maintain the masjid, support the services of the Islamic Foundation of Toronto. This is one of the largest masjids across Canada and Toronto, and your support is vital and important to maintain both our identity as Muslims in this part of the world and to keep the masjid alive with its services and various projects. And this will all go into your book of deeds. So contribute generously. Man bana masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. The Prophet ﷺ says, whoever establishes the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala will establish for them palaces in Jannah. And we all want to enter Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala make us people of Jannah. And one of the methods of attaining and entering Jannah is to support the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the most powerful deeds that we can do is to generously give in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah highlights the quality of the believers by saying, whoever is a true believer, they will spend from what Allah has given them. So an earnest appeal to each and every one of you, please contribute in large and small amounts. And the minimum, any one of us who is earning in any way, shape or form, please contribute in the $1 a day campaign. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you. May He keep you happy. May your generous donations be accepted. Do visit the foundation website, islamicfoundation.ca. Also call the numbers that are on the screen and contribute in any way, shape or form. Barakallahu feekum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حق الله والله يا الله والله حق الله يا الله حق الله والله يا الله